بدین کے نواحی گاؤں کڑیا گھنور کی غریب آباد کالونی میں شارٹ سرکٹ کے باعث آگ لگ گئی، جس کے نتیجے میں 10 گھر جل گئے۔ اہل علاقہ کے مطابق فائر بریگیڈ کا عملہ دیر سے پہنچنے کی وجہ سے 10 گھر اور گھروں میں رکھا ہوا لاکھوں روپے مالیت کا سامان راکھ ہو گیا۔ ایک گھر میں جہیز کا لاکھوں روپے کا سامان بھی موجود تھا، وہ بھی اس آگ کی لپیٹ میں آ کر راکھ کر ڈھیر بن گیا۔ متاثرین کھلے آسمان کے نیچے امداد کے منتظر ہے۔ متاثرہ مکینوں نے انتظامیہ مدد کی اپیل کی ہے۔ ناظرین، سندھ سے میری دھرتی میری دنیا میں شامل خبریں اور رپورٹس آپ نے ملاحظہ کی۔ اب آپ کو لیے چلتے ہیں صوبہ بلوچستان کی طرف اور دیکھتے ہیں صوبے کی اہم خبریں اور رپورٹس۔ کوئٹہ کے علاقے قمرانی روڈ سے 2 نوجوانوں کی لاشیں برآمد ہوئی ہیں، جبکہ نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے ایک شخص کو شدید زخمی کر دیا ہے۔ پولیس کے مطابق قمرانی روڈ انگور کے باغات کے قریب سے 2 نوجوانوں کی لاشیں ملی ہیں، جنہیں نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے قتل کرنے کے بعد سڑک کے کنارے پھینک دیا تھا۔ مقتولین کی لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے BMCH پہنچا دیا گیا ہے، جبکہ قمرانی روڈ پر ہی 2 نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے فائرنگ کر کے ایک شخص اللہ بخش کو شدید زخمی کر دیا ہے، جسے فوری طبی امداد کے لیے سول ہسپتال پہنچایا گیا ہے۔ نصیر آباد کے علاقے موزہ بگا بیرون میں سیلابی پانی مین ڈرینیج سیم نالے میں داخل ہو گیا ہے اور متعدد علاقے زیر آب آ گئے ہیں۔ ہزاروں ایکڑ اراضی پر زیر کاشت فصل تباہ ہو گئی ہے۔ بلوچستان حکومت کی جانب سے متاثرین میں راشن اور خیمے تقسیم کیے گئے۔ سیلاب کے باعث زرعی اراضی زیر آب آ گئی ہے، جس کے خلاف علاقے کے مکینوں نے وڈیرہ غلام حسین بگٹی کی قیادت میں احتجاجی مظاہرہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے بتایا کہ سیلاب کے سبب ہمارے مکانات منہدم ہوئے ہیں اور 1,500 ایکڑ پر کھڑی فصل تباہ اور سینکڑوں افراد بے گھر ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان تمام نقصانات کی ذمہ داری محکمہ اریگیشن پر عائد ہوتی ہے کہ انہوں نے بالان شاخ، محبت شاخ سمیت دیگر شاخوں کے سیمتھور کا پانی مین ڈرینیج میں ڈال دیا ہے اور اس ڈرینیج سسٹم کی وجہ سے کروڑوں روپے کا نقصان ہوا ہے اور کئی سالوں سے اس کی مرمت بھی نہیں کرائی گئی۔ انہوں نے محکمہ اریگیشن کے حکام بالا سے مطالبہ کیا ہے کہ سیم کو ختم کر کے سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں۔ دوسری جانب صوبائی وزیر میر محمد صادق عمرانی نے سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ کیا اور متاثرین میں خیمے اور راشن تقسیم کیے۔ انہوں نے ضلع انتظامیہ کو نقصان کا تخمینہ لگانے کی بھی ہدایت کی ہے۔ ڈیرہ مراد جوالی میں سیلاب متاثرین نے امداد نہ ملنے پر احتجاجی مظاہرہ کیا اور محکمہ آبپاشی کے خلاف نعرے لگائے۔ مظاہرین کے قائد وڈیرہ غلام حسین بگٹی نے میڈیا کو بتایا ہے کہ موزہ بگا بیرون میں سیم نالوں کا پانی مین ڈرینیج میں داخل ہو گیا ہے، جس سے ان کے دیہات زیر آب آ گئے ہیں۔ مکانات منہدم اور 1,500 ایکڑ پر کھڑی فصلیں تباہ ہو گئی ہیں۔ اس تمام تباہی کا ذمہ دار محکمہ آبپاشی ہے، جس نے سیم تھوڑ کا پانی زمین ڈرینیج میں ڈال دیا ہے۔ انہوں نے سیلاب متاثرین کی بحالی کا مطالبہ کیا۔ لسبیلا میں کھرکھیڑا کے قریب کسٹم اور کوسٹ گارڈ کی مشترکہ کارروائی، 5 بسیں ضبط کر کے 5 کروڑ سے زائد کا سامان برآمد کر لیا گیا۔ کلیکٹر کسٹم حافظ متی اللہ نے کوسٹ کیمپ فندر میں کرنل رحیم شاہ کے ہمراہ صحافیوں کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ کوئٹہ سے اسمگلنگ کا سامان لے کر کراچی آنے والی بسوں کا تعاقب کرتے ہوئے کھرکھیڑا کے قریب پاکستان کوسٹ گارڈ کے ہمراہ مشترکہ کارروائی کر کے 5 بسوں کو تحویل میں لے لیا گیا ہے، جس میں کپڑا، ٹی وی، کمبل، ٹائر، چھالیاں، چائے کی پتی اور دیگر ممنوعہ اشیاء جن کی مالیت 5 کروڑ سے زائد ہے وہ ضبط کر کے اسمگلنگ کے الزام میں 12 افراد کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بلوچستان بھر میں کسٹم نے مختلف کارروائیوں کے دوران گزشتہ 2 ماہ میں 1 ارب روپے سے زائد مالیت کا سامان ضبط کیا ہے۔ انہوں نے ایڈیشنل کلیکٹر کسٹم گڈانی علی شیر بہن اور ان کی عملہ کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے کہا کہ انہوں نے منشیات کے خلاف بھرپور کارروائیاں کر کے ریکارڈ چرس اور ہیروئن برآمد کی ہے۔ ناظرین، وادی بولان سے میری دھرتی میری دنیا کے لیے موصول ہونے والی خبریں اور رپورٹس آپ نے ملاحظہ کی۔ اب آپ کو لیے چلتے ہیں خیبر پختونخوا سے موصول ہونے والی خبروں اور رپورٹس کی جانب۔ درہ آدم خیل کے علاقہ بوستی خیل میں ایک شخص نے فائرنگ کر کے بہن، بیوی، بہو اور 9 عمر بیٹی اور بھتیجی کو قتل کر دیا۔ سرکاری ذرائع کے مطابق بوستی خیل میں دماغی توازن درست نہ ہونے والے ایک شخص اعتبار گل نے گھر کے اندر اپنے خاندان کی خواتین پر فائرنگ کھول دی، جس سے اس کی 70 سالہ بہن، 50 سالہ بیوی اور 22 سالہ بہو کے علاوہ 10 سالہ بیٹی اور 5 سالہ بھتیجی جاں بحق ہو گئیں۔ وزیر اعلیٰ امیر حیدر خان ہوتی نے کہا ہے کہ افغانستان کے ساتھ ٹرانزٹ معاہدے میں صوبہ خیبر پختونخوا کی حکومت کو بائی پاس کیا گیا ہے اور معاہدے پر ان کی صوبائی حکومت کو تحفظات ہیں۔ کراچی میں ٹارگٹ کلنگ پاکستان کے خلاف سازش ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا کہنا تھا کہ افغان ٹرانزٹ معاہدہ کرتے وقت ان کی صوبائی حکومت سے کوئی مشاورت نہیں کی گئی اور وفاقی حکومت نے سرے سے ان کو اعتماد میں نہیں لیا۔
وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ معاہدے میں تمام اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لینا ضروری ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ افغان ٹرانزٹ معاہدے سے صوبہ خیبر پختونخوا کے عوام کا کاروبار اور مفادات وابستہ ہیں۔ جعلی ڈگریوں کے حوالے سے صوبہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ امیر حیدر خان ہوتی کا کہنا تھا کہ ان کی اپنی بی اے کی ڈگری اصلی ہے، البتہ جعلی ڈگریوں کا ایشو ایک سازش کا حصہ ہے اور اس ایشو کو وہ قوتیں اچھال رہی ہیں جو شکست خوردہ ہیں یا پھر عام انتخابات میں انہوں نے حصہ نہیں لیا ہے۔ وزیر اعلیٰ صوبہ خیبر پختونخوا نے کراچی ٹارگٹ کو سازش کا حصہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ کراچی میں کبھی پختونوں اور مہاجروں کو لڑایا جا رہا ہے جبکہ کبھی اہل سنت اور اہل تشیع کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کراچی میں ٹارگٹ کلنگ کے پیچھے خفیہ ہاتھوں کو بے نقاب کیا جانا چاہیے کیونکہ ٹارگٹ کلنگ پاکستان کے خلاف سازش ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ کراچی ہم سب کا شہر ہے اور پاکستان کی اقتصادی شاہراہ ہے۔ سور قمر میں سیکیورٹی فورسز سے جھڑپ کے دوران 2 شدت پسند مارے گئے۔ سیکیورٹی فورسز نے سرچ آپریشن کے دوران بھاری مقدار میں اسلحہ برآمد کر لیا، جن میں 12 عدد کلاشنکوف، 50 عدد 303 رائفل، 5 عدد 12 بور بندوق اور 1400 کارتوس شامل ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے صوبائی آرگنائزر سردار مہتاب احمد خان نے کہا ہے کہ موجودہ حکومت اپنی غلط پالیسیوں کی وجہ سے بڑے حادثے کو دعوت دے رہی ہے۔ سابق وزیر اعلیٰ سردار مہتاب نے کہا کہ ملک اندرونی اور بیرونی خطرات سے دوچار ہے اور آنے والے 3 مہینے موجودہ حکومت کے حوالے سے بہت اہم ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ سیاسی جماعتوں پر عوامی اعتماد میں کمی آ رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب تک تمام ادارے اپنی آئینی حدود کے اندر کام نہیں کریں گے ملک بحرانوں سے دوچار رہے گا۔ ڈی سی او نوشہرہ روح اللہ خان کا کہنا ہے کہ صوبائی وزیر اطلاعات میاں افتخار حسین کے بیٹے راشد حسین کے قتل کا مقدمہ نامعلوم ملزموں کے خلاف درج کر لیا گیا ہے اور ملزموں کی گرفتاری کے لیے 3 ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں۔ روح اللہ خان نے دنیا نیوز کو بتایا ہے کہ ان ٹیموں کی قیادت سی سی پی او پشاور لیاقت علی خان کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ ملزموں کو جلد گرفتار کر کے کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ صوبائی وزیر اطلاعات میاں افتخار حسین کو دہشت گردوں کی طرف سے دھمکیاں ملتی رہی ہیں۔ ڈی سی او کا کہنا تھا کہ نوشہرہ میں مجموعی طور پر سیکیورٹی کی صورتحال قابو میں ہے۔ ناظرین، یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، لیکن پروگرام میں ابھی باقی ہے۔ سید شریف کے ثانوی تعلیمی بورڈ نے بھی امتحانات کے نتائج کا اعلان کر دیا ہے، جس میں لڑکوں نے میدان مار لیا ہے۔